ہندوستان مختلف تہذیبوں اور متعدد مذاہب کے ماننے والوں کا ملک ہے اور برابر یہاں کی خمیر میں مذہب شامل رہا ہے۔ مختلف مذاہب کے ماننے والے اس ملک میں اپنے مذہب پر پوری آزادی کے ساتھ عمل کرتے رہے ہیں۔ ماضی بعید میں جب مسلمانوں کے قافلہ نے اس سرزمین پر قدم رکھا اور ہندوستان کے مغربی ساحل پر اپنے خیمے نصب کیے، اس وقت کی تاریخ بتاتی ہے کہ متعدد مذاہب کے ماننے والوں سے آباد یہ ملک مذہبی اعتبار سے آزاد تھا اور مذہب و تہذیب سے وابستہ احکام و روایات پر حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں تھی۔ تہذیبی رنگا رنگی اور مختلف مذہب کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ان کے سماجی زندگی میں بے ربطی اور انتشار کا ذریعہ کبھی نہیں بنا۔ مسلمان جو ایک مستقل دین اور مکمل تہذیب کے ساتھ نہ صرف عبادتوں بلکہ شخصی معاملات میں بھی قانونی طور پر آزاد رہے، اور ابتدائی عہد کی تاریخ بتاتی ہے کہ جہاں ہندو معاملات کو مسائل کے حل کے لیے برہمن متعین کیے جاتے تھے، مسلمانوں کے معاملات مسلم قاضیوں کے ذریعے طے پاتے تھے، جنہیں اس وقت کی اصطلاح میں ہنرمند کہا جاتا تھا۔ ہندوستان میں ایک عرصہ تک مسلم حکومت قائم رہی۔ اس زمانے میں بھی مسلم آبادی کے لیے ان کی عبادتوں کا نظام اور شخصی قوانین بحال رکھے گئے، اور مختلف مذہب کے ماننے والوں کے معاملات ان کے مذہب کے مطابق طے کیے جاتے رہے۔ مسلم عہد کے ختم ہونے کے بعد انگریزوں کے عہد میں بھی شخصی قوانین بحال رہے، اور انگریزوں نے موجودہ صدی کے نصف اول میں تدریجاً اسلام کے شخصی قوانین کو دستور میں جگہ دی، جسے مسلم رسول کہا گیا۔ یہ دستور سازی دراصل اس حقیقت کا اعتراف تھا کہ مسلمان ان قوانین سے دستبردار نہیں ہو سکتے، اور ایک ذمہ دار حکومت کا فریضہ ہے کہ وہ مسلم رسول کی اہمیت محسوس کرے اور اسے قانونی تحفظ دے۔ جب ہندوستان آزاد ہوا اور ملک کا نیا دستور بنا تو اس میں بھی مسلم رسول کی قانونی حیثیت تسلیم کی گئی، اور طویل ترین ماضی کی روایات اور عوامی رجحان جس کی بنیاد مذہب پر ہے کا احترام کیا گیا، اور قانون سازوں نے صاف طور پر دستور ساز اسمبلی میں اعلان کیا کہ مسلم رسول میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ اس وقت ڈاکٹر امبیڈکر نے یہ کہا تھا کہ یہاں یکساں کوڈ کو نافذ کر کے کوئی حکومت اپنے اختیارات کو استعمال کر کے مسلمانوں کو بغاوت پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ میرے خیال میں اگر کسی نے ایسا کیا تو ایسی حکومت پاگل ہی ہوگی۔ وطن عزیز میں رائج قوانین کی دو اہم قسمیں ہیں، سول کوڈ اور کرمنل کوڈ، جس کے لیے اردو میں بالترتیب ضابطہ، دیوانی اور فوجداری کی اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں۔ دوسری قسم ضابطہ فوجداری کے اندر جرائم کی سزائیں اور بعض انتظامی امور سے متعلق قوانین آتے ہیں، مثلا کسی جرم پر کیا سزا دی جائے گی اور مجرم کے لیے کیا اصول و ضوابط ہوں گے، اور انتظامی طور پر کس قسم کے اقدامات حکومت کرے گی۔ پہلی قسم سول کوڈ کے دائرہ میں وہ تمام قوانین آتے ہیں جن کا تعلق معاشرتی تمدنی امور سے ہے، البتہ اس قسم کے ایک حصہ میں جسے پرسنل کہا جاتا ہے، اس میں ملک کی بعض اقلیتوں کو ان کے مذہب کے لحاظ سے کچھ خصوصی شعبوں میں الگ قوانین پر عمل کرنے کا اختیار دے دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو ملک کے دستور میں یہ حق دیا گیا ہے کہ نکاح، طلاق، ایلا، زہار، خلا، فسخ نکاح، عدت، نفقہ، وراثت، وصیت، ہبہ، ولادت، رضاعت، حضانت، وقف سے متعلق مقدمات اگر سرکاری عدالتوں میں لے جائے جائے اور دونوں فریق مسلمان ہوں تو سرکاری عدالتیں اسلامی شریعت کے مطابق ہی مذکورہ معاملات میں فیصلے کریں گی۔ ان قوانین کا مجموعہ رسول کہلاتا ہے۔ ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ کا صاف مطلب یہ ہے کہ ملک میں مسلمانوں کو اپنی مذہبی ہدایات کے خلاف نکاح و طلاق جیسے معاملات انجام دینا ہوں گے۔
وصیت اور وراثت کے معاملہ میں بھی انہیں مذہبی قانون کے بجائے دوسرے قوانین پر عمل کرنا ہوگا۔ اسی طرح دوسرے مذہب اور رسم و رواج کے پابند لوگوں کو بھی اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا، اپنے رواج کو مٹانا ہوگا اور نئے قانون کا پابند ہونا پڑے گا۔ اس طرح یونیفارم سول کوڈ واضح طور پر مسلم پرسلہ سے مختلف ایک قانون ہے جس کے نفاذ کے بعد مسلم پرسلہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ گویا مسلم پرسلہ جس کی بنیاد قرآن و سنت ہے اور یونیفارم سول کوڈ کو یکجا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت امیر شریعت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمہ اللہ یکساں سول کوڈ کی حقیقت کو اجاگر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یونیفارم سول کوڈ کا شوشہ اہل سیاست کی زبان ہے اور دلی کے دربار کو قبضہ میں لانے کی ایک نامناسب جسارت ہے۔ ہندوستان کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کا ملک نہیں ہے۔ یقین مانیے اگر یکساں سول کوڈ نافذ ہوگا تو ہندوستان چرمرا جائے گا، ملک میں بے چینی پھیل جائے گی۔ یہ ملک کسی ایک مذہب کا ملک نہیں ہے، یہ ملک کسی ایک تہذیب کا ملک نہیں ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس ملک میں اللہ نے الگ الگ مذہب دیے ہیں، ہر قسم کی تہذیب دی ہے، ہر رنگ کا سماج دیا ہے، الگ الگ قوانین ہیں اور سب لوگ خوشی خوشی ان قوانین پر عمل کرتے ہیں۔ ان سارے قوانین کو ختم کر کے اگر ایک قانون نافذ کرنے کی کوشش کی گئی اور اگر ایک قانون اس ملک میں لاگو کیا گیا تو دوسرے قانون پر عمل کرنے والے اور دوسرے قانون کو ماننے والے یہ سمجھیں گے کہ ان کا حق چھینا جا رہا ہے، ان کا مذہب چھینا جا رہا ہے، ان کی تہذیب چھینی جا رہی ہے اور انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اپنے مذہب کی تبدیلی، اپنے کلچر کی تبدیلی اور اپنی زبان کی تبدیلی کسی قیمت میں بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یکساں سول کوڈ کا شوشہ ایک سازش ہے، ملک کے خلاف سازش ہے، مسلمانوں کے خلاف یہ سازش ہے، ہندوؤں کے خلاف لوگ بڑے چکنے چہرے کے ساتھ چکنی چپڑی باتیں کیا کرتے ہیں۔ کتنا مکروہ ذہن ہے ان کا، کتنا گندا دل ہے ان کا، یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھنے والی نگاہ چاہیے، چشم بینا چاہیے تو اندازہ ہوگا وہ کتنی بے ایمانی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ یونیفارم سول کوڈ کا معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جو قانون ہے نکاح کا، جو قانون ہے طلاق کا، جو قانون ہے وراثت کا، جو قانون ہے ہبہ کا، جو قانون ہے وصیت کا، جو قانون ہے حسانت کا اور جو گھریلو کام کے قوانین ہیں اور جو شادی بیاہ کے قوانین ہیں، ان سب کو ختم کر دیا جائے اور ایک قانون نافذ کر دیا جائے۔ یہ بات بھی آج کل یونیفارم سول کوڈ کے عنوان سے کہی جا رہی ہے کہ مرد و عورت کو ایک جیسے اختیارات دیے جائیں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا جائے گا کہ اسلامی قانون ٹھیک نہیں ہے، مرد کو وراثت میں دوہرا اور عورت کو ایکرا، بھائی کو ڈبل اور بہن کو سنگل۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ اسلامی قانون پر اعتراض کیا جاتا ہے، یہ اعتراض کرنے کی بات نہیں ہے۔ آدمی جوان ہوتا ہے، شادی بیاہ کرتا ہے، بال بچے ہوتے ہیں، تمام تر اخراجات کی ذمہ داری شوہر پر آتی ہے۔ خرچ بیوی کے اوپر عائد نہیں ہوا کرتا، نفقہ کی ذمہ داری، کھانے پینے اور پہننے کی ذمہ داری، اولاد کی ذمہ داری سب شوہر پر ہے۔ ساری مالی ذمہ داریاں مرد پر ہے۔ جس پر مالی ذمہ داریاں زیادہ ہیں اس کا وراثت میں حصہ زیادہ ہے اور جس پر مالی ذمہ داری کم ہے اس کا وراثت میں حصہ بھی کم ہے۔ عقل کے مطابق یہی قانون ہے، عقل کے مطابق وہ قانون نہیں ہے جس میں گدھے گھوڑے سب برابر کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مخصوص صفات کے ساتھ مرد کو پیدا کیا ہے اور مخصوص صفات کے ساتھ عورت کو پیدا کیا ہے۔ دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ، ایک کی ذمہ داری گھر کی، دوسرے کی ذمہ داری باہر کی۔ مرد باہر کھیت کھلیان میں، دفتر میں، آفس میں، بازار اور شہروں میں محنت کرے اور کمائے اور عورت رہے گھر میں اور بچوں کی تربیت و پرورش کرے۔ یہی بنیادی بات ہے اور یہی اسلامی فکر ہے۔
اب اگر نیا قانون لاگو ہوتا ہے تو سب ایک پلڑے میں، سب ایک درجے میں، نکاح دوسرے طریقہ پر اور طلاق دوسرے طریقہ پر ظاہر ہے، یہ بات قابل قبول نہیں ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ بات اس لیے بھی قابل قبول نہیں ہوگی کہ نکاح طلاق کا طریقہ، وراثت و وصیت کا طریقہ، ہبہ اور حضرت کا طریقہ، یہ سب قرآن و مجید سے ثابت، سنت رسول سے ثابت ہے، اور ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ یونیفارم سول کوڈ کو ہم مسلمانوں کے خلاف سمجھتے ہیں، ہندوؤں کے خلاف سمجھتے ہیں، عیسائیوں کے خلاف سمجھتے ہیں، سکھوں کے خلاف سمجھتے ہیں، اور خود اس ملک کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اگر اس ملک میں مذہب کو بدلنے یا مذہب کو توڑنے کی کوشش کی گئی تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور قانونی دائرے میں رہتے ہوئے اپنا جمہوری حق استعمال کریں گے۔ کل بھی ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی تھی، اور آج بھی ہم اس ملک کی حفاظت کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ جناب ایڈوکیٹ عبدالرحیم قریشی صاحب مرحوم یکساں سول کوڈ کی حقیقت کو اجاگر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ برسلہ کے معاملات میں کسی اور قانون پر چلنے کے لیے مسلمانوں کو کہنا یا مجبور کرنا ارتداد کی دعوت نہیں تو کم از کم مذہبی احکامات کی کھلی خلاف ورزی کی دعوت ضرور ہے۔ بے شک کوئی مسلمان ایسی دعوت قبول نہیں کر سکتا۔ مسلمان یونیفارم سول کوڈ کے مخالف ہیں، ہندوؤں کا مذہبی طبقہ بھی اس سے اتفاق نہیں رکھتا۔ مسلمانوں کے خلاف اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ مذہبی تعلیمات سے متصادم ہے۔ اس کے نفاذ کے بعد عائلی اور شخصی زندگی میں قرآن و سنت کی ہدایات سے دستبردار ہونا پڑے گا، اور ایک ایسے قانون کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا پڑے گا جس کے نتیجے میں مذہب کے مقرر کی ہوئی حدیں مٹ جائے گی اور فرد کی شخصی زندگی سے حلال و حرام کا وجود ختم ہو جائے گا۔ مسلمان اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ ان قوانین کے ذریعے اپنی عائلی اور شخصی معاملات و مسائل کا حل نکالے جن کا ہر قدم پر مذہب سے ٹکراؤ ہوتا رہا ہے۔ جن لوگوں نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا ہے اور اسلام کو بعض دوسرے مذاہب کی طرح عبادات اور رسم و رواج کا مجموعہ سمجھتے ہیں، انہیں یکساں شہری قوانین کے نفاذ کے خلاف مسلم رائے عامہ کی وجہ سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور جو لوگ مسلمانوں کے مذہب سے وابستگی کا علم نہیں رکھتے وہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ مسلم رائے عامہ اس مسئلہ پر کتنی مضبوط ہو سکتی ہے، لیکن مسلمانوں کی مذہب سے بھرپور وابستگی اور اسلامی تعلیمات کی وسعت انہیں اجازت نہیں دیتی کہ وہ شخصی زندگی کے مذہبی قوانین سے دستبردار ہوں، کیونکہ یہ مذہبی قوانین بھی دین کا ایک اہم حصہ ہے، اور ان کی بنیاد بھی اسی طرح قرآن و سنت میں موجود ہے جس طرح نماز، روزہ اور دوسرے عبادات کی۔ ہر مذہب کے ماننے والوں کے کچھ تہذیبی امتیازات ہوتے ہیں جن کا تعلق بڑی حد تک برسلہ سے ہوا کرتا ہے۔ بعض مذاہب کے یہ امتیاز مذہبی تعلیمات کی بنیاد پر نہیں بلکہ رسم و رواج اور جغرافیہ حالات کے ماتحت ہے۔ مسلمانوں کے بھی تہذیبی امتیازات ہیں جن کی بنیاد مذہبی تعلیمات پر ہے۔ مسلمان آمادہ نہیں ہے کہ وہ تہذیبی امتیاز سے دستبردار ہوں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان بلا وجہ امتیازی نقطۂ نظر یا علیحدگی پسندی کا جذبہ رکھتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ تہذیبی امتیاز مذہبی تعلیمات کی بنیاد پر ہے۔ یوں بھی تہذیبی رنگا رنگی اور عائلی زندگی کے طور پر طریقوں کی جداگانہ نوعیت کا نتیجہ علیحدگی پسندی نہیں ہوا کرتا۔ علیحدگی پسندی قومی معاملات سے بے تعلقی، مشترکہ سماجی ربط کی کمی، رفاہی کاموں سے دوری کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ مسجد میں نماز نہ پڑھنے والا ہندو، مندر میں پوجا نہ کرنے والا مسلمان، گرنتھ صاحب پر عمل نہ کرنے والا عیسائی اور بائبل کے مقدس تعلیمات کو اپنے لیے غیر ضروری سمجھنے والے سکھ کو کبھی علیحدگی پسند نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس ملک میں مختلف قسم کی قوم آباد ہیں، ان کا الگ الگ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اس ملک میں دلت بھی ہے، ان کا طریقہ، ان کا رواج، ان کے یہاں کے کسٹمز دوسرے ہیں۔ اس ملک میں بہت بڑی آبادی پہاڑیوں کی ہے،
ڈرابل کی ہے، ان کے کسٹمز الگ ہیں، ان کے یہاں رواج الگ ہیں، اور وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ اپنے رسم و رواج کو چھوڑ کر سرکار کے متعین کیے ہوئے رسم و رواج کی پابندی کرے۔ اس ملک کے اندر پوربی علاقوں میں 6-7 اسٹیٹ ایسے ہیں جن کا مذہب دوسرا، جن کی تہذیب دوسری، جن کا رواج دوسرا، جن کے طور طریقے الگ۔ اگر یکساں قانون لایا جائے گا تو یقین مانیے اس ملک میں بے اطمینانی اور بدامنی پھیل جائے گی، اور اگر کسی ملک میں بے اطمینانی اور بدامنی پھیلتی ہے تو اس ملک کی سالمیت پر اثر پڑتا ہے۔ اس لیے موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بیدار رہیں، ہوشیار رہیں، تیار رہیں ان ساری کوششوں کے خلاف جو ملک کو بانٹنے کے لیے کی جا رہی ہے یا جو دین کو مٹانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ ان ناگفتہ حالات میں ہماری بیداری، ہماری چوکسی، ہماری ہمت اور ہمارا حوصلہ ملک کو صحیح سمت دینے کے لیے کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پڑوسیوں کو سمجھائیں، اپنے وطنی بھائیوں کو سمجھائیں کہ اس ملک کو غلط سمت میں لے جایا جا رہا ہے، غلط رخ پر ڈالا جا رہا ہے۔ اس ملک میں لوگوں کو آپس میں بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسا ماحول بنائیں کہ ہر کوئی اس ملک میں امن و سکون کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کرے، چاہے وہ کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، کسی تہذیب پر عمل کرنے والے ہوں، کسی رسم و رواج پر کے پابند ہو۔ ملک کے محفوظ رکھنے کے لیے، ملک کو ایک رکھنے کے لیے ساری پبلک ایک زبان رہے، آپس میں کوئی اختلاف نہ رہے، کوئی اختلاف نہ مذہب کی بنیاد پر ہو، تہذیب کی بنیاد پر ہو، رسم و رواج کی بنیاد پر ہو۔ لوگ اپنے اپنے رسم و رواج پر عمل کرتے رہیں، اپنی اپنی تہذیبوں کے پابند رہیں، اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے، مگر ملک کو مضبوط کرتے رہیں اور ملک کو پوری توانائی دے، پوری طاقت دے، تاکہ یہ ملک ترقی کرے، آگے بڑھ سکے اور یہ ملک دنیا کے نقشے پر سربلند ہو سکے۔ مسلمانوں، اسلام امن و سلامتی کا پیغمبر ہے، اس کی راہ عشق و محبت کی راہ ہے، اور عشق و محبت کی راہ میں استخارہ نہیں کیا جاتا۔ اس راہ میں رکنا اور ٹھکٹھکانا سب سے بڑا جرم ہے۔ یہ تو ذوق و شوق کے ذریعے طے ہوتی ہے۔ تکلیف و مصیبت اس راہ کے لیے زاد ہے، دشواریاں اس کی عظمتیں ہیں، جد و جہد، شوق و مسلسل اور صحیح فہم اس کا سرمایہ ہے۔ اس راہ کی مشکلات چلنے والے کے لیے باعث مسرت ہے، اور اس کی کٹھنائیاں مسافر کی زندگی کو تابناک بناتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ تذبذب کو چھوڑے، اعتماد بحال کرے، شک کے بجائے یقین پیدا کرے، اور اس یقین و اعتماد کی راہ میں جس قدر مصیبتیں بھی سامنے آئے اسے خندہ پیشانی سے قبول کرے۔ آج کے حالات سخت ہیں، امت مسلمہ پر جو حملے ہو رہے ہیں، جو سازشیں رچی جا رہی ہے، جو عزائم ہیں، وہ تغش اسباب ہیں۔ شاعر اللہ زد پر ہیں، جان و مال، عزت و آبرو کے لالے پڑے ہیں، دھمکیوں سے سہمانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اور وطن عزیز کا یہ منظر کتنا دل خراش ہے کہ اس دھرتی پر قانون بیچارہ ہوتا جا رہا ہے، انصاف شرمسار ہے، سچائی کو مٹایا جا رہا ہے، حقیقتوں کو پروگنڈے میں دبایا جا رہا ہے، اور بے بصیرتی کی انتہا یہ ہے کہ وہ ملت جس کو ہر فرد ہمارے وطن کا چھٹا انسان ہے، اسے ڈرا دھمکا کر اس کے حقوق غصب کرنے کی وجہ بنائی جا رہی ہے۔ بے شک مرحلہ سخت و دشوار سامنے ہے اور بڑا امتحان ہے۔ یقیناً حالات سخت ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے خرمن کو جلانے کے لیے بجلیاں چاروں طرف سے گرج رہی ہے۔ اس نازک وقت میں سرکار ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ حضرت صبح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، کیا
کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت ہوں گے، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کے مانند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو ایک کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا جو نقشہ کھینچا تھا وہ دور نزدیک نظر آ رہا ہے۔ آپ نے مرض کی جو تشخیص فرمائی وہ بھی واضح ہے۔ آپ کا پیغام امت کے ہر فرد کے لیے دعوت فکر ہے۔ اب فیصلہ امت کو کرنا ہے کہ اسے قلب و روح عزیز ہے یا اس کا معدہ اور مادہ ابھی آسودہ نہیں ہوا ہے۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راز زندگی اور نسخہ جاودانی کو دل میں اتارنے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ امت کا ایمان کے تقاضوں پر لازوال یقین اور اسے زندگی میں برتنا ہی کامیابی کی شاہ کلید ہے۔ اقتدار کے تقاضے نفرت کی آبیاری اور عداوت کی کاشتکاری ہو سکتی ہے، مگر ایمان کے تقاضے دنیا کی محبت اور موت کا خوف نہیں ہو سکتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیا اسے پکڑ لو اور جس چیز سے تمہیں روکا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک کے ان مشکلات حالات میں ہمیں اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے نبھانے کی توفیق بخشے اور ملت اسلامیہ ہندیہ کو سربلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔